بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم آج سبق نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سبق نمبر 5 سے پہلے ہم نے سبق نمبر 4 پڑھا اور سبق نمبر 4 میں ہم نے احکام تقلید پڑھے۔ البتہ ہم نے مسئلہ نمبر 6، 7 اور 8 کو پڑھا تھا۔ سبق نمبر 4 کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ ہم نے مسئلہ نمبر 6 میں مجتہد عالم کسی مسئلے میں فتویٰ دے تو اس کا مقلد اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا، یہ پڑھا تھا۔ اور مسئلہ نمبر 7 میں اگر مجتہد عالم کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دینے کے بعد یا اس سے پہلے احتیاط کا تذکرہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ پڑھا تھا۔ اور ہم نے مسئلہ نمبر 8 میں کہ اگر مجتہد جس کی ایک شخص تقلید کرتا ہے فوت ہو جائے تو جو حکم اس کے زندگی میں تھا وہی حکم اس کی وفات کے بعد بھی ہوگا۔ یہ ہم نے خلاصہ کیا گزشتہ درس کا۔ آج ہم سبق نمبر 5 پڑھ رہے ہیں اور اس میں بھی چیپٹر احکام تقلید ہے۔ خلاصہ اس کا ہم کچھ یوں بیان کر رہے ہیں کہ اس میں ہم مسئلہ نمبر 9 کو، 10 کو، 11 کو اور 12 کو پڑھیں گے۔ تو مسئلہ نمبر 9 احکام تقلید میں مکلف کے لیے ضروری ہے کہ جن مسائل کے بارے میں احتمال دیتا ہو کہ نہ سیکھنے کی بنا پر معصیت یعنی ترک واجب یا فعل حرام میں گرفتار ہو جائے گا، اسے سیکھنا ضروری ہے۔ طلاب کرام، انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ جس علم کی وجہ سے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اس کو سیکھنا چاہیے، اور جس جہالت کی وجہ سے یا یوں کہیں علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو تو ان چیزوں کو سیکھنا واجب ہے۔ اور اس مسئلے کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ علم حاصل کرو اطاعت خدا کے لیے، جہالت کو دور بھگاؤ اطاعت خدا کے لیے، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو پھر آپ ایک لحاظ سے گناہ میں گرفتار ہیں۔ مسئلہ نمبر 10، اگر کسی شخص کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس کا حکم اسے معلوم نہ ہو تو لازم ہے کہ احتیاط کرے یا ان شرائط کے مطابق تقلید کرے جن کا ذکر سابقہ دروس میں آ چکا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا، وہ انفارمیشن نہیں رکھتا شرعی مسائل کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے یا ان شرائط کے مطابق تقلید کرے جن کا ذکر درس نمبر 2 میں ہم نے کیا کہ مجتہد کی کیا شرائط ہیں اور کن کن مجتہدین کی شرائط، کن کن شرائط کی بنیاد پر مجتہدین کی تقلید کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا مسئلہ نمبر 2 جو درس نمبر 2 میں تھا اس کا دوبارہ مطالعہ کیا جائے، دوبارہ اس کی ریویژن کی جائے۔ لیکن اگر اس مسئلے میں اسے عالم کے فتوے کا علم نہ ہو تو عالم فالعالم کی رعایت کے ساتھ غیر عالم کی تقلید کرنا جائز ہے۔ تو یہ یوں ہوگا کہ اگر مجتہد عالم کے فتوے کا اسے علم نہیں اور دوسرے غیر عالم کا علم ہے تو پھر غیر عالم کی تقلید کرنا جائز ہے اور اس کی رعایت کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا اور زندگی کو چلائے گا۔ یہ مسئلہ نمبر 10۔ اور اب مسئلہ نمبر 11 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔
اگر کوئی شخص مجتہد کا فتویٰ کسی دوسرے شخص کو بتائے لیکن مجتہد نے اپنا سابقہ فتویٰ بدل دیا ہو تو اس کے لیے دوسرے شخص کا فتوے کی تبدیلی کی اطلاع دینا ضروری نہیں ہے۔ یہ مبتلا بے مسئلہ ہے ہمارے واعظین کے لیے، ہمارے مبلغین کے لیے، ہمارے مدرسین کے لیے۔ وہ کس طرح کہ ایک بندہ ایک دن مسئلہ توضیح المسائل سے پڑھا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یوں ہے مسئلہ، اور وہاں سے وہ مبلغ تھا۔ مثال کے طور پر پاکستان میں ہم اگر مثال لیتے ہیں تو ایک شخص جس کا تعلق پنجاب سے ہے، بلوچستان میں مولانا ہے، تبلیغ کرنے گیا ماہ رمضان المبارک میں، تو ماہ رمضان المبارک میں وہ جماعت کراتا رہا، درس دیتا رہا، مسئلے بیان کرتا رہا۔ اب اس نے ماہ رمضان کے بعد وہاں سے سفر شروع کیا اور واپس گھر آ گیا پنجاب میں۔ کئی سال گزر گئے، فتویٰ تبدیل ہو گیا، جو اس نے ذکر کیا تھا وہ فتویٰ نہیں رہا، تو آیا اب اس تبدیل شدہ فتوے کی، سابقہ فتوے کی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطلاع کرے یا نہیں ضروری؟ تو مرجع علی قادر جناب آیت اللہ علی حسین سیستانی دامت اللہ العالی فرماتے ہیں کہ اس کو تبدیل شدہ فتوے کی اطلاع کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر فتویٰ بتانے کے بعد یہ محسوس ہو کہ شاید فتویٰ بتانے میں غلطی ہو گئی اور اندیشہ ہو کہ اس اطلاع کی وجہ سے وہ شخص اپنے شرع وظیفے کے خلاف کرے گا، تو پھر جہاں تک ہو سکے اس غلطی کا ازالہ کرے۔ ہاں، یہ البتہ ضروری ہے کہ ہمیں علم کے مطابق بتانا ہوگا، غلط نہیں بتانا ہوگا، حقائق کے مطابق بتانا ہوگا۔ مبلغین کے لیے یہ ایک وارننگ ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ وہ جو بات ذکر کریں وہ اتھینٹک ہو، کنفرم ہو، اس کی کنفرمیشن دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے کہ وہ شرعی وظیفہ جو ہے وہ اس کے خلاف عمل کرنا شروع کر دے، یہ اس کے لیے مشکل نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا کہ اس نے مسئلہ غلط بتایا اور بندے نے غلط عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر جہاں تک ممکن ہے اس غلطی کا ازالہ کرنا لازمی ہے۔ جی، تو مسئلہ نمبر 12 کچھ یوں ہے کہ اگر مکلف ایک مدت تک کسی کی تقلید کیے بغیر اعمال بجا لاتا رہے۔ مکلف کون ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ ایک بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی وظیفہ نہیں ہے، لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو شرعی وظیفہ اس پر آ جاتا ہے، نماز فرض ہو جاتی ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے، تو اس کو مکلف کہتے ہیں، جس کے اوپر تکلیف آ جائے۔ مکلف اللہ تعالیٰ ہے تکلیف دینے والا، اور مکلف جو بالغ بچہ ہے یا جس پر حج واجب ہو جائے، اس کی استطاعت اس کو حاصل ہو جائے، وہ بھی مکلف ہے حج کے معاملے میں۔ مکلف یعنی شرعی وظیفہ جس کے اوپر آ جائے۔ تو اب ایک بچہ جس کے اوپر شرعی وظیفہ آ گیا، بالغ ہو گیا، 16 سال کی عمر میں آ گیا، لیکن اس نے تقلید نہیں کی، تقلید کے بغیر وہ اعمال انجام، نماز بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، لیکن تقلید کے بغیر۔ اب اس کے بارے میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، مسئلہ نمبر 12، توضیح مسائل کا مسئلہ نمبر 12 مکلف کی تکلیف کے بارے میں ہے جب اس نے تقلید نہ کی ہو۔
یعنی مکلف تو ہے، مقلد نہیں ہے۔ تو جو اعمال اس نے انجام دیے ان کی دو کیٹیگری ہو سکتی ہیں۔ اگر اس کا عمل واقعیت کے مطابق تھا پھر فبہا، پھر تو بہت اچھا، یعنی شرعی مسئلہ بھی یہی تھا، تقلید و مقلد جو ہوتے ہیں وہ بھی وہی عمل انجام دیتے، یہ بھی وہی انجام دے رہا تھا۔ یا اس کی ابھی تقلید کر رہا ہے جس مجتہد کے فتوے کے مطابق تھا تو صحیح ہے، یا دوبارہ اس کو میں پڑھتا ہوں، جس کی ابھی تقلید کر رہا ہے اس مجتہد کے فتوے کے مطابق تھا تو صحیح ہے، یا وہ یعنی مقلد وہی کہ تقلید جس کی کرنے والا ہے، جو مجتہد اس کا بننے والا ہے، اس کے فتوے کے عین مطابق اس نے عمل کیا ہے۔ یہ دو کیٹیگری تو اس میں صحیح ہے۔ اس کے علاوہ، ان دو کیٹیگریز کے علاوہ دوسری صورت میں اگر جاہل قاصر تھا اور عمل میں نقص ارکان وغیرہ میں نہیں تھا تو عمل صحیح۔ جاہل قاصر کی وضاحت یہ اس کے علاوہ یعنی اس کا فتوے کے مطابق بھی عمل نہیں ہوا، حقیقت کے مطابق بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس اس کا عمل جو ہے ناقص تھا، ارکان میں نقص تھا، عمل میں نقص تھا، ارکان وغیرہ میں نہیں تھا، ارکان پورے تھے لیکن عمل میں نقص تھا، اور تھا بھی جاہل قاصر۔ جیسے جاہل قاصر کی ہم وضاحت مسئلے کے آخر میں کرتے ہیں۔ تو جاہل قاصر ہونے کی صورت میں اس کا عمل صحیح ہوگا، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یعنی جاہل قاصر کا تعلق عمل کے صحیح ہونے کے ساتھ ہے، لیکن وہ عمل ناقص تھا، ارکان اس کے مکمل تھے۔ اسی طرح عمل صحیح ہے اگر جاہل مقصر تھا اور عمل کا نقص اس طرح کا تھا کہ جاہل ہونے کی صورت میں عمل صحیح مانا جاتا ہے۔ اگر جاہل مقصر ہو تو اس صورت میں، اس جاہل ہونے کی صورت میں عمل صحیح ہوگا۔ مثال پیش کر رہے ہیں، مثلا اخفات کی جگہ جہر سے پڑھنا یا برعکس۔ اخفات کیا ہوتی ہے؟ اخفات یعنی نماز جب پڑھتے ہیں تو سورہ الحمد کی قرات کرتے ہیں اور دوسرے سورہ کی، تو سورہ الحمد اور دوسرے سورہ کی قرات کے دو حکم ہیں، ایک اخفا ہے، ایک جہر ہے۔ جہر کا معنی باواز بلند پڑھنا، اتنا پڑھنا کہ ساتھ والا کھڑا شخص سنے اور سن کر سورہ کو سمجھ لے کہ واقعی یہ سورہ پڑھ رہا ہے، اس کو جہر بولتے ہیں۔ اخفات یہ ہے کہ اس کو اس طرح لفظ ادا کرے، منہ سے ادا تو ہو رہے ہوں الفاظ لیکن اس کا اظہار اس طرح نہ ہو کہ لوگ سمجھ سکیں، یعنی الفاظ کی ادائیگی منہ میں ہی ہو اور منہ تک ہی آواز پہنچے۔ تو اس نمازوں میں اس کا کیا حکم ہے؟ نمازوں میں یہ حکم ہے کہ صبح کی نماز، صبح کی نماز، مغرب کی پہلی 2 رکعتیں، عشاء کی پہلی 2 رکعتیں، ان میں جہر یعنی سورہ الحمد اور دوسرے سورہ کو اس طرح آواز کے ساتھ پڑھنا کہ دوسرا شخص سنے، یہ واجبات میں سے ہے۔ اور دوسری 2 نمازوں میں، ظہر اور عصر کی 4 رکعتوں میں اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں اور مغرب کی تیسری رکعت میں اخفا پڑھنے کا حکم ہے۔ تو برعکس ہو جائے گا، یعنی وہ صبح کی 2 رکعتوں اور مغرب کی 2 رکعتوں اور عشاء کی 2 رکعتوں میں اخفات پڑھے، یہ برعکس، اور ظہر اور عصر کی 4 رکعتوں میں اور عشاء کی 2 رکعتوں میں اور مغرب کی تیسری رکعت میں
سورہ الحمد اور دوسرا سورہ جو ہے وہ آواز کے ساتھ پڑھے۔ یا اسی طرح عمل صحیح ہے اگر گزشتہ ان اعمال کی کیفیت کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ تو اسی طرح جہل قاصر تھا، عمل میں نقص، ارکان ٹھیک، عمل صحیح۔ جہل مقصر تھا، عمل ناقص، جہل ہونے کی صورت میں عمل صحیح۔ اور اسی طرح اگر وہ کیفیت کو نہ جانتا ہو جو صحیح ہونے کا حکم رکھتی ہے، سوائے ان مقامات کے جن کا ذکر جو ہے وہ مختلف کتابوں میں موجود ہے، مثلا کتاب منہاج الصالحین میں بھی اس کا ذکر ہے، وہ اس کو ہم علیحدہ کسی درس پہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس درس میں گنجائش نہیں ہے وقت کی قلت کی وجہ سے، اور اصطلاحوں کی تعریف کر لیتے ہیں۔ جاہل قاصر اس مسئلہ نمبر 12 میں آیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے مسئلے سے ناواقف ایسا شخص جو کسی دور افتاء مقام پر رہنے کی وجہ سے حکم مسئلہ تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہو۔ جنگل میں رہتا ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ نیٹ ہے، نہ مولانا ہے، نہ کتاب ہے، نہ عالم ہے، نہ وہ مسجد ہے رکھتا ہے، نہ وہ مدرسہ رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس، تو دور افتاء مقام پر رہنے کی وجہ سے اس کو جہل قاصر کہتے ہیں۔ اور جاہل مقصر وہ ناواقف شخص جس کے لیے مسئلہ سیکھنا ممکن رہا ہو لیکن اس نے کوتاہی کی ہو، گھر میں بیٹھا ہے سستی سے، نماز پڑھنے نہیں جاتا، مولانا صاحب سے مسئلہ نہیں پوچھتا، کتاب گھر میں موجود ہے مسئلہ دیکھتا نہیں ہے، انٹرنیٹ موجود ہے سرچ نہیں کرتا، جان بوجھ کر مسائل معلوم نہیں کرتا، ہر چیز وہ جانتا ہے لیکن وہ مسئلہ شرعی کو نہیں جانتا، تو اس کو جاہل مقصر کہتے ہیں۔ اس کے لیے ممکن تھا کہ وہ عمل کر سکے لیکن عمل نہیں کیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں گزارش کروں گا طلاب کے لیے کہ طلاب کرام ان مسائل سے آپ سبق سیکھیں اور لوگوں کو بتائیں تاکہ کوئی بھی ان مسئلوں سے جاہل نہ رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔